نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 70 ہے جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھی بھیجے، مگر جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لاتا جسے ان کے نفس نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے انبیاء اکرام کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک کو مسلسل قتل کرتے رہے۔ اس آیت کریمہ میں مقصود جو رب کریم کا تھا وہ یہ ہے اہل یہود کی اور بنی اسرائیل کی ہٹ درمی اور سرکشی جو ہے اس کی وضاحت کرنی تھی۔ کیا میرے محبوب یہ فقط آپ پر ہی ایمان لانے سے انکاری نہیں ہے، یہ ایسی بدبخت جماعت ہے کہ جس سے ہم نے عہد لے رکھا تھا، تورات میں بھی انجیل میں بھی اور جتنے بھی آسمانی صحیفے آتے رہے، اللہ کریم ہر امت سے یہ وعدہ اور عہد لیتا رہا۔ ایک وعدہ کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، دوسرا وعدہ یہ تھا کہ میرے رسول کی اتباع کرو گے، اور تیسرا وعدہ کہ سب سے آخر میں جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ان پر بھی ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کے معاملے میں ان کی مدد کرو گے۔ یہ عہد اللہ کریم نے بنی اسرائیل سے لیے، تو اللہ کریم ان کی یہ بد خصلتی جو ہے یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب یہ فقط آپ پر ہی نہیں ہے کہ ایمان نہیں لاتے، یہ ان کی عادت سرشست میں شامل ہے۔ یہ بات یہ ہٹ درم ہے اور سرکش ہے۔ ہم نے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کی خواہشات کو، اپنی زندگی کی ترجیحات کو، اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو رسول پیغام دیتا اور ان کے نفس جو تھے اس پیغام کے خلاف سوچتے یا خلاف جاتے، یا وہ بات جو رسول ان سے کرتے اور ان کے من کو نہ باتی، ان کو قابل قبول نہ ہوتی، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ایک تو انبیاء کرام کی جماعتوں کو جھٹلایا، ماننے سے انکار کیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کثیر تعداد میں نبیوں کا قتل بھی کیا۔ یہ فقط یہ جو بنی اسرائیل کا گروہ ہے یہ اتنی بدبخت ہے کہ فقط نبیوں کو جھٹلانے پر ہی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس انتہا تک چلے گئے کہ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء کرام کو قتل کیا، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 100 کے قریب نبیوں کو قتل کیا۔ نہیں کہ میں نے عرض کی تھی نا کہ پہلے
مختلف علاقوں میں مختلف نبی جو تھے اللہ کریم مبعوث فرماتے تھے، اور ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی جو تھے اللہ کریم ان کو مبعوث کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے زمانوں کے نبی ہیں، آخر الزمان، ان کا زمانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کے بننے سے لے کر کائنات اس کے ختم ہونے تک جو تھا نبوت کا زمانہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو سارے زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور اس لیے اللہ کریم نے آپ کو کلام بھی وہ دیا جو ساری دنیا کو ایڈریس کرتا ہے۔ قرآن کریم نے دو طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے اللہ کریم، یا ایھا الناس، ساری کائنات کی انسانیت کو اللہ کریم مخاطب کرتا ہے اس قرآن کریم میں، یا پھر اگر جماعت مسلم کی بات کرتا ہے تو یا ایھا الآمنون، اے ایمان والو۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے پیغام بن کر آیا۔ تو اللہ کریم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب آپ اس بات کا غم نہ کریں کہ یہ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ بدبخت اتنے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا بھی اور نبیوں کو قتل بھی کیا۔ اور سبب کیا بتایا اللہ کریم نے؟ سبب یہ بتایا کہ جو بات ان کے من کو نہ باتی تھی اس کا مطلقاً انکار کر دیتے۔ نبی کہتا ہی رہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نفس کی چاہت جو ہوتی ہے نا، دنیا کی خواہش، اتنی بری بیماری ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ ایک حد سے جب انسان کے اندر دنیا کی محبت رچ بچ جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں دین کے راستے پر چلوں گا تو مجھے ظاہری خسارہ ہوگا، میں جھوٹ نہ بولوں گا تو میرا کاروبار اچھا نہ چلے گا، میں ملاوٹ نہ کروں گا تو میری بچت کم ہو جائے گی، یہی دنیا ہے نا جی۔ سچ بول کر اگر میں کاروبار نہ کروں گا تو میرا منافع کم ہو جائے گا، گاہک جو ہے اٹریکٹ نہیں ہوگا میری طرف، دکان پر میری طرف گاہک نہیں آئے گا، میرے کاروبار میں مندی ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کے وجود کے اندر کار فرما ہوتی ہے انسان کو دین سے دور کرنے کے لیے، سچ بولنے سے دور کرنے کے لیے، سچ بول کر اپنا کاروبار کرنے پر جو مجبور کرتی۔ وہ دین ہے جو بتاتا ہے آپ کو کہ بھلے اس دنیا میں آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو، چلنا دین کے راستے پر ہے۔ ظاہری دنیا کی چمک دمک میں جو بندہ پڑ گیا پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو بھی اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ وہ دنیا کا بندہ ہے، وہ دنیا پسند ہے، دنیا کی چاہت رکھتا ہے۔ اور اہل یہود ان بدبختوں میں سے تھے جو سب سے زیادہ دنیا کے طالب تھے، اس لیے انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ایک تو ان کی تکفیر کی، ٹکرایا ان کو، تکذیب کی ان کی، اور دوسرا ان کو قتل بھی کیا۔ اس گھنونے فعل کا وہ یہ مرتکب ہوئے۔ اور سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے جیسے عرض کی تھی کہ سولی پر چڑھانے کا سبب بھی یہی بدبخت بنے تھے۔ پھر اللہ کی فرماتے ہیں وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسُمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قتل کرنے کے بعد یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا برا کام ہم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب آئے گا، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ بھی گمان کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں سو وہ اندھے ہیں اور بہرے ہو گئے ہیں، نہ ان کو کچھ سنائی دیتا ہے، حق بات ان کے اندر نہیں جاتی، اور نہ ان کو حق نظر آتا ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن اندھے ہیں، کان ہیں لیکن بہرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، پھر ان میں سے اکثر لوگ دوبارہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل قوم پر سب سے زیادہ نبی جو ہے اس قوم پر آئے، اسماعیل علیہ السلام سے اور یعقوب علیہ السلام، یہ دو بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں کی تعداد میں نبی جو ہے اللہ کریم نے بھیجے عیسیٰ علیہ السلام تک، جبکہ اسماعیل علیہ السلام سے صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام آتے رہے، تو یہ نبیوں کو ستاتے رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ستانے کے بعد، قتل کرنے کے بعد پھر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ اتنا برا کام نہیں کیا، ہم پر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔
اتنے بے خوف تھے اور اتنے نڈر ہو چکے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے پھر بعض مقامات پر آ کر توبہ کرتے، معافی مانگتے، اللہ کریم کہتا ہے میں ان کو معاف کر دیتا، میں ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا، لیکن پھر پلٹ کر ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ اندھے اور بہرے ہو جاتے، یعنی کہ حق ماننے کے لیے اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کاموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ ایسے لوگ ایسے کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم جو ہیں، وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، مریم کے بیٹے جو مسیح ہیں، یہی اللہ ہیں، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب مان لیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہتے رہے کہ اس رب کو مانو جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ اور ان میں 3 فرقے تھے عیسائیوں میں، اور ان میں تثلیث کا عقیدہ بھی چلتا ہے کہ 3 رب ہیں، یا یہ مقدس ماں، مقدس باپ اور مقدس بیٹا، 3 میں سے ایک جو ہے وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ بھی عقیدہ ان کا بدبختوں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہ میرا محبوب عیسیٰ جو ہے وہ ان کو بتاتا رہا، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ ابھی ماں کی گود میں تھے تو انہوں نے کہا تھا انی اعبد اللہ، میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں۔ جب مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ مریم تم نے زبان نہیں کھولنی، یہ جواب دے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے چند دنوں کے تھے ادھر بول کر یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھ سے پوچھو میری ماں سے کیا پوچھتے ہو۔ تو پہلی گواہی جب دی عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس وقت اپنا تعارف جو کرایا وہ یہ کرایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو ہر ایک کو یہی اس بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اس رب کی عبادت کرو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، اور شرک میں نہ پڑا کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جن لوگوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، وہ جان لیں کہ ان پر جنت حرام کر دی گئی، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہ کفر سے بھی بڑا جرم ہے شرک جو ہے، شرک عظیم کہا جاتا ہے اس کو، ظلم عظیم کہا جاتا ہے اس کو۔ اللہ کریم چاہے تو ہر ایک کو معاف فرما دے، لیکن مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اس کی ذات کے ساتھ کسی ذات کو اور کو جوڑا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، جو یہ کام کرے گا میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، وہ جان لے کہ اس پر جنت حرام فرما دی گئی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی کہ قیامت کے دن دنیا میں تو کئی مددگار میسر آ جائیں گے نا، کافر کے لیے تو دنیا ہی سجائی گئی ہے، دنیا میں تو کئی مددگار مل جائیں گے، لیکن وہ دنیا جہاں پر انسان کا دائماً بسیرا ہے، جس دنیا نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس دنیا میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان کا کوئی مددگار وہاں پر نہ ہوگا، نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ آبرو، نہ وقار، نہ اقتدار، کوئی چیز وہاں پر انسان کے کام نہیں آئے گی۔ اگر آئے گا تو وہ انسان کا ایمان جو ہے وہ انسان کے کام آئے گا۔ تو جو شرک میں مبتلا ہو گیا وہ یہ جان لے
کہ اس کا دائماً ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما یقولون لمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ اور بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ان کا عقیدہ جو یہ تھا کہ تین میں سے تیسرا معبود جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر وہ ان بیہودہ باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے۔ اب دوبارہ یہاں پر رب کریم نے ان کو یہ وعید سنائی کہ اگر وہ اس عقیدے سے باز نہ آئے، شرک کرنے سے باز نہ آئے، تو یقیناً ان پر، ان کافروں پر دردناک عذاب ان کو ضرور پہنچ کر رہے گا۔ آگے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے، اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنی بدعقیدگی کو کیوں نہیں چھوڑتے، اللہ کی بارگاہ میں کیوں رجوع نہیں کرتے، پلٹتے کیوں نہیں، اپنے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے، اس سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے، حالانکہ وہ اتنا رحیم ہے کہ ہر وقت بخشنے کے لیے انسان کو تیار رہتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ہے یہ اللہ کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 75 میں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول وامہ صدیقہ کانا یاکلان طعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام رسول کے سوا کچھ نہیں، یعنی کہ یہ خدا کے بیٹے یا اللہ کا شریک نہیں ہو سکتے۔ یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، ان کی والدہ بڑی صاحب صدق نیک عورت تھی، ولیہ تھیں، اور وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے کس طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے کہ وہ کس طرح پھرے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر پھر فرمایا کہ مسیح ابن مریم میرے بندے اور رسول کے سوا کچھ اور نہ تھے، اسی طرح وہ رسول تھے جس طرح اس سے قبل کئی رسول جو ہے اس زمانے میں بیتے، لوگوں پر گزرے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ بہت ہی بڑی صاحب صدق ولیہ تھی، اللہ کی نیک بندی تھی۔ یعنی کہ دونوں چیزوں کو رب کریم نے یہاں پر ان کی نفی کی کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ ہیں، اور نہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اللہ ہیں۔ یہ دونوں ہی بندے ہیں، ایک میرا رسول ہے اور ایک ولیہ ہے، میری نیک پاک باز بندی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں مخلوق تھے، اور اس کی دلیل اللہ کریم نے کیا دی کہ وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ یعنی کہ رب کریم جو ہے وہ کھانے سے، پینے سے، سونے سے، جاگنے سے، ان ساری خصلتوں سے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ان سے پاک ہے وہ۔ تو اللہ نے دلیل کے طور پر یہ بات بتائی کہ اگر تم ان کو رب مانتے ہو، الہ مانتے ہو، تو یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہے پھر اس کھانے نے نکلنا بھی ہے، رفع حاجت بھی کی۔ تو اللہ ان ساری چیزوں سے پاس ہے۔ تو تم کیوں نہیں سوچتے کہ جو بندہ کھانے کا محتاج ہو، پینے کا محتاج ہو، نیند کا محتاج ہو، جی، اور اس کے بعد باقی زندگی کے معاملات جو انسان کو ملتے ہیں ان سارے معاملات کا محتاج ہو، وہ کیوں کا رب ہو سکتا ہے؟ رب وہ ہے جس کو کسی قسم کی کوئی محتاجی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم ان کی رہنمائی کے لیے ہر چیز کی نشانی کے طور پر وضاحت کر کر کے بیان کر رہے ہیں، پھر بھی یہ ہیں کہ پھرے جا رہے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، بات کو مانتے نہیں، اور اپنی ہٹ درمی اور سرکشی کے باعث اور میں نہ مانوں کی جو روش ہے اہل یہود کی، اس کے سبب سے
یہ کسی بھی دلیل کو، کسی بھی منطق کو، کسی بھی نشانی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بس سبب یہ ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں دوسری دلیل یہ دی کہ تم اس چیز کی یا اس بندے کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نفع میں تمہیں کام دے سکتا ہے نہ تمہارے نقصان میں کام دے سکتا ہے، کہ اگر رب کریم نہ چاہے تو کوئی بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور اگر رب کریم نہ چاہے تو کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ نفع اور نقصان، یہ بیماری، یہ شفا، یہ جو کچھ بھی ہے، ہر چیز جو ہے رب کریم کی طرف سے ہے اور اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو تمہیں دے کچھ نہیں سکتا، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جو تمہارے کسی قسم کا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم ان کو اپنی عبادت کے لائق سمجھتے ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ آپ نے سارے بتوں کو توڑ کر بڑا سا کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، اور جب آزر اور اس کے ساتھی اور بادشاہ کے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام فرمایا ان سے پوچھ لو، اس سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا پڑا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے بتائے گا، یہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس خدا کی پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتا، تمہیں بتا نہیں سکتا، جو تمہیں بتا نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ کیسے خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک اللہ کریم نے دلیل کے طور پر بات کی کہ جو تمہارے لیے کسی نفع میں حق نہیں رکھتا، نقصان میں حق نہیں رکھتا، نہ اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے، نہ تمہیں نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، تو ایسی شخصیت یا ایسی چیز خدا کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو خدا تو وہ ہے جو نفع تم کو پہنچانا چاہے تو نفع پہنچا سکے، تمہیں نقصان سے روکنا چاہے تو نقصان سے روک سکے۔ ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہو اس کو خدا کہتے ہیں۔ جو کسی کا محتاج ہو، جو کسی کا مرہون منت ہو، وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے، اس کے سوا کے کائنات میں کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔